اور فجر علامت ہے آغاز کی، علامت ہے ابتدا کی، اور انسان کو ایک اور حوالے سے سمجھا دیا گیا کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرو، تمہاری زندگی کا آغاز جس بچپن میں سے ہوا تھا وہ بچپن بھی تو بالکل فجر کی طرح بہت ہی معصوم، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نرم و نازک، اور جس میں رحمت ہی رحمت، جس میں برکت ہی برکت، جس میں پیار ہی پیار، جس میں محبت ہی محبت تھی۔ اسی وجہ سے کسی بچے کے دل میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا، کسی بچے کے دل میں کوئی کدورت نہیں ہوتی، کسی بچے کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوتی۔ ان تمام قسم کی خراب جذبات سے اگر وہ ایک لمحے کے لیے متاثر ہو بھی جائے تو اگلا لمحہ اس کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کی لڑائی کے بعد وہی دو معصوم بچے آپس میں بالکل اسی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک کھلونے کو دے کر اگر کسی کے دل میں ذرا سی پیدا ہو جائے رنجش تو اگلے لمحے کے بعد وہی دونوں بچے مل کر اسی کھلونے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اے بندے، اللہ کا ذکر کرنے سے تمہارے دن کا آغاز ہوا، اور تمہارے دن کا آغاز تمہاری زندگی کے آغاز کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے، اور تم اپنی زندگی کو اگر اپنے بچپن کی طرح اور اپنی صبح کی طرح پاکیزہ بنا کے رکھو گے تو تم سہولت میں رہو گے، اور جہاں کہیں تم اپنی پاکیزگی کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے وہاں پر بے قراری، پریشانی، اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب ظہر کا وقت آتا ہے، ظہر کا وقت کیا ہے؟ ظہر انسان دن کے حوالے سے دیکھے تو دن کا شباب ہے، سورج کا چمکنا ہے، دوپہر کی رونق ہے، اور زندگی کے حوالے سے دیکھے تو زندگی کا شباب ہے، زندگی کی جوانی ہے، زندگی کی توانائی ہے۔ اور اس وجہ سے انسان اپنی اس توانائی میں جب اپنے جوبن پہ آتا ہے، اپنی قوت میں آتا ہے، تو ظہر کا وقت اسے یاد دلاتا ہے کہ بندے، یاد کر کے اللہ تعالیٰ نے اس ظہر جیسی چمکتی ہوئی، نکلتے ہوئے، ابھرتے ہوئے سورج کی طرح جو پورے عروج پہ پہنچ چکا ہے، اسی طرح کی تمہیں جوانی دے رکھی ہے۔ اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس پر اس کا شکر بجا لاؤ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، تاکہ تمہاری جوانی پاکیزہ رہے، تاکہ تمہاری جوانی معصوم رہے، تاکہ تمہاری جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے۔ اس وجہ سے ظہر کے وقت، اور ظہر کا وقت انتہائی مشغولیت کا زمانہ ہے، وقت ہے کہ جس میں بہت سارے بازاروں میں ریل پیل ہے، کاروبار میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم اس وقت بھی مجھے فراموش مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ پیسے جمع کرنے کے چکر میں تم مجھے نظر انداز کر دو، اور دفتروں میں کام کے زور کے چکر میں مجھے بھول جاؤ کہ اب تو اتنی ساری فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور اتنے سارے ڈھیروں کام کرنے، اور ظہر کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ کو کہاں کون یاد کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس لمحے میں بھی آپ نے مجھے یاد کرنا ہے۔ اور جب عصر کا وقت آتا ہے، سامان سمیٹنے کا وقت آ جاتا ہے، زندگی کے ڈھلنے کا وقت آ جاتا ہے، اور اس جوبن کے اترنے کا وقت آ جاتا ہے، اس موقع پر بھی انسان ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ وہ افراد جو ادھیڑ عمر میں پہنچ چکے ہیں، جو 40 کراس کر چکے ہیں، ان کی زندگی کی عصر شروع ہو چکی ہے۔ اس موقع پر بھی انہیں عصر کی نماز ادا کرتے وقت اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بچپن دیا، ہم نے اسے تیرے راستے میں اور تیرے طریقے پر گزار دیا، تو نے جوانی دی اور ہم نے اپنی مقدور بھر کوشش کرتے ہوئے اس جوانی کو بھی تیرے راستے کے مطابق اور تیرے دین کے مطابق اور تیرے رسول کی تعلیم کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، لیکن اب ہم عصر کے وقت میں آ چکے ہیں، اب بھی تجھے بھولے نہیں ہیں، اور اگر جوانی میں کوئی لغزش ہو گئی تو اس کو اب معاف کر دے۔ ہم اس وقت تنزل کی طرف جا رہے ہیں، اب واپسی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور جب مغرب کا وقت آتا ہے، دکانیں بند کرنے کا، دفتر بند کرنے کا، فائلیں سمیٹنے کا، اور انسان کی زندگی میں بھی بہت ساری فائلیں سمٹ جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، سارے کام، اور اسی وجہ سے سارے کھیتوں کے تمام درخت سو جاتے ہیں، سارے باغوں کے سارے پودے سو جاتے ہیں، اور سارے پرندے واپس اپنے اپنے گھونسلوں میں آ کے سمٹ جاتے ہیں۔ اس موقع پر بھی کہ جب اپنی زندگی کے پورے دن کی کارروائی کو انسان سمیٹ کر جب جمع ہوتا ہے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے کسی مقام پر، تو پھر یاد کرے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری تعریف سب سے زیادہ ہے، اور تیرا ہر کام بالکل پاکیزہ ہے۔ اس موقع پر بھی یاد کر لے۔ اور جب عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے
تو اس موقع پر پھر یہ یاد کیا جائے کہ بالآخر ہر ایک زندگی نے اسی طرح غروب ہو جانا ہے کہ جیسے یہ دن غروب ہو گیا. اس روشنی نے تاریکی میں بدل جانا ہے, ان آنکھوں کی بصارت نے تاریک ہو جانا ہے, کانوں کی سماعت نے تاریک ہو جانا ہے, دل کی دھڑکن نے تاریک ہو جانا ہے. بالکل جیسے زندگی کی ساری رونقیں بالکل مکمل طور پر سہم گئیں اور بالکل بند ہو کے رہ گئیں, تو اسی طرح انسان کی زندگی نے بھی ختم ہو جانا ہے. اور بالکل ایسے کہ جیسے انسان اپنی زندگی کے سارے کام مکمل کر کے اب قبر میں آرام کر رہا ہے, تو رات کا پہر اور عشاء کی نماز اسے قبر میں پہنچنے کا وقت یاد دلاتا ہے کہ بالآخر تمہیں بھی کسی نہ کسی وقت میں یہاں پر پہنچ ہی جانا ہے. اور ساری زندگی کی ساری ریل پیل, ساری رونقیں, ساری ہلچل, ساری بھاگ دوڑ بالآخر ایک لمحے میں آ کے ختم ہو ہی جانی ہے. دنیا کے چکر چلتے رہیں گے, لیکن تمہاری دنیا کا زندگی کا معاملہ جو ہے وہ بالکل سمٹ کے رہ جائے گا. تو قبر کی یاد عشاء کی نماز کا وقت ہمیں یاد دلاتا ہے. اس موقع پر بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. وہ جن کی عمر 50 ہو چکی مغرب میں پہنچ چکے ہیں, جن کی 60-70 اور اس سے اوپر ہو چکے ہیں, گویا کہ کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے. اور بلاوے کے لیے اس نے کوئی وقت اگرچہ متعین نہیں کر رکھا, لیکن زندگی کا ایک طریقہ ہے, اس کی ایک روایت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی اپنے کارندے کو اس کے بچپن میں ہی بلا سکتا ہے. کیا ہو, بس اتنا ہی تمہارا کام تھا کہ تم نے صرف صبح کے وقت ایک آواز لگانی تھی اور واپس آ جاؤ, تمہاری یہی ڈیوٹی تھی. کسی کو ظہر کے وقت بھی بلا سکتا ہے اور کسی کو عصر تک پہنچا سکتا ہے اور اس میں بلایا جا سکتا ہے, کسی کو مغرب اور عشاء. اور جس کو یہ سارے پہر مل گئے زندگی کے, اسے تو آپ لازماً اللہ تعالیٰ ہی کا شکر بجا لانا چاہیے. اس کے سوا تو آپ کوئی کام رہنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ میں نے تیری زندگی جو تیری عطا کردہ زندگی تھی اس کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک مکمل طور پر گزار لیا, یہ تیرا کرم ہے. اور اب جو کچھ بھی مجھے میسر ہے یہ تو بونس کی صورت میں مل رہا ہے, اور اس پر بھی میں تیری حمد بیان کرتا ہوں, الحمدللہ. اور تیرا نظام بالکل پرفیکٹ ہے, کامل ہے, اس پر میں سبحان اللہ کہتا ہوں. سامعین گرامی, آئندہ جب ہم نماز پڑھیں تو ذرا اپنی نمازوں کو ان زاویوں سے بھی سوچنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہم نے نماز کا ایک متعین وقت لکھ دیا ہے ایمان والوں کے لیے. ہر نماز کا ایک وقت ہے اور اس کو اس وقت میں ادا کرنا ہے. اس وقت کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں, ہر نماز کے موقع پر ان حکمتوں کو یاد رکھیے. امید ہے, توقع ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے, اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر کہ انشاءاللہ ہماری نمازیں بہتر ہوں گی, ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی, اور ہر نماز ہمارے لیے ایک نیا انقلاب اور ایک نیا پیغام لے کے آئے گی. اس کی اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں, انشاءاللہ آئندہ کی ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.